بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کے لیے جلوس کا ارادہ کیا تو جنات کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادر اور عمدہ کرسی بنائیں، اور وہ اس طرح ہوا کہ اگر اس کو جھوٹا مدی یا جھوٹا گواہ دیکھے تو اس کے شانوں کا گوشت تھرانے لگے۔ چنانچہ جنات نے ہاتھی کے دانت کی کرسی بنائی اور اس کو جواہرات، یاقوت اور موتی اور زبرجد سے مزین کیا، اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر دیا۔ سونے کے 4 درخت کھجور کے اور ان درختوں کی شاخیں چاندی کی بنائیں۔ کھجور کے 2 درختوں کی چوٹی پر سونے کے 2 طاؤس اور دوسرے 2 درختوں کی چوٹی پر سونے کے 2 گدھ تھے، اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر تھے، اور ان دونوں کے سروں پر سبز زمرد کے ستون تھے۔ جنات نے اس تخت کو ایک سخت پتھر پر رکھا اور اس پتھر کے نیچے سونے کا ایک اژدہا بنایا تاکہ وہ اس تخت کو گھمائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے درجے پر چڑھتے تھے تو وہ کرسی ان تمام چیزوں کے ساتھ چکے کی گردش کی طرح گھوم جاتی تھی، اور گدھ اور مور اپنے بازو اور شیر اپنے ہاتھ پھیلائے اپنی دموں کو زمین پر مارتے تھے، اسی طرح ہر درجہ میں گرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اوپر کے درجے پر پہنچ جاتے تھے تو دونوں گدھ ان کے سر پر تاج رکھتے تھے اور ان پر مشک و عنبر کی خوشبو چھڑکتے تھے۔ جب وہ تخت پر بیٹھ جاتے تھے تو سونے کا کبوتر ان کو زبور دیتا تھا، وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، اور ان کے دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر علماء بنی اسرائیل بیٹھتے تھے، اور دائیں طرف چاندی کی کرسیوں پر جنوں کے معززین بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد وہ اسی طرح فیصلہ کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب ادائے شہادت کے لیے گواہان آتے تھے تو وہ کرسی ماں ان چیزوں کے چکی کی طرح گردش کرتی تھی، اور شیر و طاؤس وہی کرتے تھے جو پہلے کرتے تھے، تو گواہ ڈر جاتے تھے اور سوائے حق اور سچ کے جھوٹی گواہی نہ دیتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اس کرسی کو بادشاہ بخت نصر نے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ان 2 شیروں میں سے ایک نے اپنے دائنے ہاتھ سے اس کی پنڈلی پر مارا، اس لیے وہ اس کے چڑھنے پر قادر نہ ہوا، اور اس ضرب سے وہ ہمیشہ ڈر میں مبتلا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گیا، اور وہ کرسی شہر افتاکیہ دارالسلطنت روم و شام میں باقی رہی، حتیٰ کہ اہل افتاکیہ سے کراس بن سداس نے جنگ کی۔ خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی۔ اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف واپس لائے۔ پھر بادشاہوں میں سے کوئی شخص بھی اس کے چڑھنے پر قادر نہ ہوا۔ پھر اس کو صحرا بیت المقدس کے نیچے رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کرسی کے بارے میں کچھ اور نشان معلوم نہ ہوا، اور نہ یہ معلوم ہوا کہ وہ کہاں گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔